جناب اسپیکر، عوام کو پینے کے صاف پانی اور سینیٹیشن کی سہولیات کی فراہمی کے لیے مالی سال 2026-27 میں ترقی اور غیر ترقیاتی اخراجات کی مد میں مجموعی طور پر 507 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جس میں 187 ارب 10 کروڑ روپے ترقیاتی اخراجات کی مد میں ہیں، جن کے مثبت استعمال سے مضبوط بلدیاتی نظام، متوازن علاقائی ترقی اور پنجاب کے شہریوں اور دیہی علاقوں میں بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ 45 ارب روپے کی لاگت سے پنجاب بھر کے 18 اضلاع میں صاف پانی پروگرام کے تحت صاف اور محفوظ پینے کے پانی کی فراہمی کے منصوبوں پر عمل درآمد جاری ہے۔ یہ منصوبہ آئندہ مالی سال میں 8 ارب روپے کی لاگت سے اگلے بجٹ کا حصہ ہے۔ اس منصوبے کے تحت 5600 سے زائد واٹر فلٹریشن پلانٹس لگائے جائیں گے، جس سے عوام کو پینے کا صاف پانی مہیا ہو سکے گا۔ پنجاب کے تمام پلانٹس کو ڈیجیٹلی جیو ٹیگ کیا جا رہا ہے۔ صاف پانی سے متعلق عوام کی شکایات کے ازالے کے لیے 1336 ڈیڈیکیٹڈ ہیلپ لائن بھی قائم کی گئی ہے۔ پنجاب رورل سسٹینیبل واٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن پروجیکٹ تقریباً 96 ارب 20 کروڑ روپے کی لاگت سے پنجاب کے 16 اضلاع کے تقریباً 2000 دیہات میں جاری ہے۔ ان منصوبوں کے علاوہ آئندہ مالی سال میں رورل سینیٹیشن پروگرام کا 300 ارب روپے کی لاگت سے آغاز کیا جا رہا ہے۔ ایک اور اہم اقدام چیف منسٹر واٹسن پروگرام کا ہے، جو 4 ارب روپے کی لاگت سے متعارف کرایا جائے گا، جس کا مقصد عوام کو پانی کی فراہمی اور صفائی ستھرائی کی بہتر سہولیات مہیا کرنا ہے۔ 137 ارب روپے کی مجموعی لاگت سے لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام پر عمل درآمد تیزی سے جاری ہے، تاکہ شہری انفراسٹرکچر، بنیادی سہولیات اور بلدیاتی خدمات کی فراہمی کو مزید بہتر بنایا جا سکے، جبکہ آئندہ مالی سال میں اس پروگرام کے لیے 10 ارب 60 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ صوبے میں سیوریج، اسٹارم واٹر ڈریننگ سسٹم، گلیوں کی پختگی اور متعلقہ بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے لیے 505 ارب روپے کی مجموعی لاگت سے پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کا مالی سال 2025-26 میں آغاز کیا گیا۔ اس پروگرام کے پایہ تکمیل تک پہنچنے پر صوبے کے 66 بڑے شہروں کے عوام اس کے ثمرات سے مستفید ہوں گے، جبکہ آئندہ مالی سال میں اس منصوبے کے لیے 31 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ 59 ارب روپے کی لاگت سے مثالی گاؤں پروگرام کے ذریعے پنجاب کے 10 ڈویژنز میں 485 دیہات کو جدید بنیادی سہولیات سے آراستہ ماڈل دیہات میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ آئندہ مالی سال میں اس پروگرام کے لیے 10 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ شہری سہولیات کی بہتری کے لیے 10 ارب 70 کروڑ روپے کی لاگت سے مری ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں 270 ارب روپے کی فراہمی سے صوبے بھر میں ستھرا پنجاب پروگرام پر عمل درآمد کیا گیا، جس کے تحت صوبہ بھر کی 12 کروڑ عوام کو بہتر صفائی ستھرائی کی سہولیات فراہم ہوں گی اور ماحول کو مزید صاف اور صحت بخش بنایا گیا ہے۔ اس منصوبے کے لیے آئندہ مالی سال میں بھی 170 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ستھرا پنجاب بھی ہماری حکومت کے ان عوام دوست منصوبوں میں سے ایک ہے، جس کو متعدد بین الاقوامی فورمز پر پذیرائی ملی۔ اس منصوبے کو COP30 جیسے بین الاقوامی اجلاس میں پیش کیا گیا۔ بلومبرگ علاوہ ازیں اہم ترین بین الاقوامی اخباروں اور نیوز چینل جیسے کہ بلومبرگ، BBC،
اس پروگرام کی افادیت کو تسلیم کیا۔ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت 2 لاکھ سے زائد نوکریاں دی گئیں۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار کوڑا کرکٹ کے استعمال سے فائدہ اٹھانے کے لیے ویسٹ ٹو ویلیو پروجیکٹ پر بھی کام کر رہے ہیں۔ اس سارے پروگرام کو اے آئی اور ٹیکنالوجی کے استعمال سے جدید خطور پر استوار کیا جا رہا ہے۔ ان سارے اقدامات کی وجہ سے حالیہ عید کے موقع پر صفائی میں بہتری اس پروگرام کی کامیابی کا مظہر ہے، جس کے لیے تمام صفائی کا عملہ ستائش کے لائق ہے۔ بے گھر اور کم آمدنی والے خاندانوں کو اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت 1,73,000 ہاؤسنگ قرضے جاری کیے گئے ہیں، جبکہ اس مقصد کے حصول کے لیے 255 ارب روپے صرف ہوئے ہیں۔ اس پروگرام کے تحت اب تک 1,01,000 سے زائد گھر تعمیر ہو چکے ہیں، جبکہ 32,000 سے زائد گھر زیر تعمیر ہیں۔ اگلے مالی سال کے دوران اس پروگرام کے تحت 2 لاکھ افراد کو 300 ارب روپے کے بلا سود قرضے دینے کا منصوبہ ہے۔ یہاں میں اس امر کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہماری حکومت کے اس ویژنری پروگرام کو نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی پذیرائی ملی ہے۔ حال ہی میں باکو میں منعقد ورلڈ اربن فورم کے اجلاس میں اس پروگرام کو سراہا گیا، جو کہ ہماری حکومت کے لیے باعث فخر ہے۔ وسائل کی عوام الناس پر ساری کھپت ہوگی، یہاں سود و زیاں شفاف ہوگا اور بچت ہوگی۔ ہر ایک مزدور کو اجرت ملے گی وقت پر اب۔ ہر ایک بے گھر کو گھر مل جائے گا، ہر سر پر چھت ہوگی۔ ہر ایک بے گھر کو گھر مل جائے گا، ہر سر پر چھت ہوگی۔ اسی طرح اپنی زمین اپنا گھر پروگرام کے تحت زمین کی فراہمی کے لیے مالی سال 2025-26 میں 1 ارب 47 کروڑ روپے فراہم کیے گئے ہیں، جس کے تحت اب تک 2,000 خاندانوں کو بلا معاوضہ پلاٹس فراہم کیے گئے۔ علاوہ ازیں 5 ارب روپے کی لاگت سے سی ایم سسٹینیبل گولز پروگرام شروع کیا جا رہا ہے تاکہ پائیدار ترقی کے اہداف اور عوامی فلاح کے منصوبوں کو مزید تقویت دی جا سکے۔ 62 ارب روپے کی مجموعی لاگت سے پنجاب انٹرمیڈیٹ سٹیز امپروومنٹ انویسٹمنٹ پروگرام کے تحت پنجاب کے 10 درمیانے درجے کے اضلاع میں پانی کی فراہمی، سیوریج، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور دیگر شہری خدمات کے منصوبوں پر عمل درآمد جاری ہے۔ 64 ارب 48 کروڑ روپے کی لاگت سے ڈیولپنگ ریزیلینٹ انوائرمنٹ اینڈ ایڈوانسنگ میونسپل سروسز منصوبہ راولپنڈی اور بہاولپور میں کامیابی سے جاری ہے۔ پنجاب بھر میں پارکس کے قیام، بحالی اور اپ گریڈیشن کے لیے 2 ارب روپے کی لاگت سے خصوصی پروگرام متعارف کرایا جا رہا ہے۔ حکومت پنجاب جناب اسپیکر، حکومت پنجاب پائیدار شہری ترقی اور جدید شہری انفراسٹرکچر کے فروغ کو خصوصی اہمیت دے رہی ہے۔ اسی مقصد کے تحت مالی سال 2025-26 میں پنجاب میں سڑکوں کی بحالی اور مرمت کے لیے 290 ارب روپے کی مجموعی لاگت سے متعدد منصوبوں پر عمل درآمد جاری ہے، جن میں سڑکیں بحال پنجاب خوشحال پروگرام، راولپنڈی رنگ روڈ، روڈ ریسٹوریشن پروگرام، روڈز ریہیبلیٹیشن پروگرام فیز 2، قائد اعظم انٹرچینج تا واگا بارڈر روڈ، ملتان وہاڑی روڈ، فیصل آباد چنیوٹ روڈ اور راولپنڈی کے کچہری چوک اور فیصل آباد
چنیوٹ روڈ کی اپ گریڈیشن شامل ہے۔ مزید یہ کہ سڑکیں جو پچھلے مالی سال میں شروع کی گئیں ان کی تکمیل کے لیے 36 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز بھی اسی بجٹ میں شامل ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر پنجاب بھر میں سڑکوں کے بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے لیے 100 ارب روپے کی لاگت سے سی ایم انیشیٹو فار روڈ انفراسٹرکچر متعارف کرایا جا رہا ہے، جس کے ذریعے مختلف اضلاع میں سڑکوں کی تعمیر، بحالی اور اپ گریڈیشن کے کام انجام دیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، بڑھتے ہوئے آبی چیلنجز کے پیش نظر نہری نظام کی بہتری، پانی کے ضیاع میں کمی اور آبپاشی کے ڈھانچے کی مضبوطی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ اسی مقصد کے تحت مالی سال 2026-27 میں ترقیاتی اخراجات کی مد میں 30 ارب اور غیر ترقیاتی اخراجات کی مد میں 31 ارب 14 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ چند اہم منصوبوں کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ رواں مالی سال میں آبی وسائل، آبپاشی اور سیلابی تحفظ کے لیے 95 ارب روپے کی مجموعی لاگت سے جلال پور اریگیشن پروجیکٹ، نوراجہ بھٹا فلڈ پروٹیکشن بند، جلال پور پیروالا فلڈ پروٹیکشن بند، سورا ڈیم، تمان ڈیم، ڈھوچا ڈیم اور رحیم یار خان میں واٹر لاگنگ کے خاتمے کے منصوبوں پر عمل درآمد کا آغاز کیا گیا، جس سے 3 لاکھ ایکڑ سے زائد زرعی اراضی محفوظ اور قابل کاشت بنائی جا سکے گی، جبکہ آئندہ مالی سال میں 47 ارب روپے کی لاگت سے لنک کینالز کی بہتری اور بحالی، 8 ارب روپے کے امبریلا کنال لائننگ پروجیکٹ فیز 2 کے تحت 500 کلومیٹر ڈسٹریبیوٹریز اور مائنز کی لائننگ، 110 ارب روپے کے پوٹھو اور سمال ڈیمز کے پروگرام کے ذریعے 1 لاکھ ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش اور 75,000 ایکڑ اراضی کو قابل کاشت بنانے کے اقدامات اس بجٹ کا حصہ ہیں۔ مزید برآں 12 ارب روپے کی لاگت سے لنک BRBD کی بحالی اور نئے راوی سائفن کی تعمیر کے ذریعے پانی کی دستیابی اور ماحولیاتی بہتری کو یقینی بنایا جائے گا۔ فلڈ ریزیلینس پروگرام کے تحت 51 اسکیموں کو 56 ارب روپے کی لاگت سے مالی سال 2026-27 کے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، 2025-26 کا سیلاب صرف قدرتی آفت نہیں تھا بلکہ ایک سبق آموز واقعہ تھا جس نے ہمیں مستقبل کے چیلنجز کے لیے بہتر تیاری کی ضرورت کا احساس دلایا۔ حکومت نے جہاں لوگوں کو ریسکیو ریلیف آپریشن کے تحت مدد فراہم کی، وہیں ڈیٹا پر مبنی فلڈ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر اور مستقل حفاظتی اقدامات پر بھی سرمایہ کاری کی گئی۔ اس ٹیکنالوجی کے بعد حکومت پنجاب نے مستقبل میں آنے والے خطرات سے نمٹنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور سائنسی طریقوں سے تمام نہروں، آبپاشی کے نظاموں اور دیگر آبی ذرائع کی مکمل میپنگ کی تاکہ آئندہ ہر سیلاب سے پہلے مؤثر تیاری کی جا سکے۔ قدرتی آفات سے نپٹنے اور ہنگامی رد عمل کو استعداد میں اضافے کے لیے 1 ارب 35 کروڑ روپے کی لاگت سے